بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نصیب۔ بد دعا بھی کچھ بد نصیبوں کو لگتی ہے۔ شادی کے دوسرے دن شازیہ نے اپنے شوہر کے کان بھرنا شروع کر دیے، اس کی ماں کے خلاف، اور بابر بھی کانوں کا اتنا کچا کہ بیوی کی ہر بات پر عمل کرنے لگا۔ نند تو تھی ہی نہیں، ایک ہی دیور تھا، وہ بھی عمر میں کافی چھوٹا۔ سسر گھر سے باہر رہتا، صبح کی روٹی کھا کے نکلتا اور رات کو آتا۔ ساس جو آنکھوں سے نابینا تھی، شازیہ کے رحم و کرم پر آ گئی۔ کمرے سے باہر صحن میں چارپائی بچھا دی ساس کی، کھانا پینا سب وہیں، البتہ صحن کی چھت بھی تھی، لیکن سردی بھی اپنے زور و شور پر تھی۔ ساس نے کئی دفعہ اپنے بیٹے سے بیان کیا، وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ شازیہ کے پاس یکے بعد دیگرے 5 بیٹیاں اور پھر 6 بیٹے ہوئے۔ بیٹیوں کے جوان ہونے پر بیٹیوں کا سلوک دادی کے ساتھ ماں سے بھی بدتر تھا۔ دیور پر کوئی الزام لگا کر گھر سے نکلوا دیا، ماں روتی رہ گئی، بڑے بیٹے نے توجہ تک نہ دی۔ ماں کے پاس سے پھل لے کر گزر جاتا اور ماں دیکھتی رہتی۔ کبھی کبھار ساس دیور کا سہارا لے کر ہمسایوں کے گھر چلی جاتی، جہاں وہ لوگ ترس کھا کر پھل انڈا کھانے کو دیتے۔ لیکن بہت جلد ہی شازیہ نے اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا۔ پوتے پوتیاں مل کر اسے برا بھلا کہتے، بابر کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ آخر ایک دن وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی، مرنے پر اس کی حالت بیان سے باہر ہے۔ گندگی کی وجہ سے اس کے جسم پر چیونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ اس کے سانس نکل جانے کے بعد بہو نے جلدی سے پائپ لگایا اور دور سے کھڑے ہو کر اس پر پانی گرایا کہ چیونٹیاں چلی جائیں اور ہمسایوں میں اس کے خلاف باتیں نہ بنیں۔ افسوس اس بار بھی بابر کی عقل پر بیوی نے پٹی باندھے رکھی۔ ساس کی میت دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے، پر شازیہ کو کوئی فرق نہ پڑا۔ ساس کے جانے کے بعد شازیہ کا سسر بیمار ہوا۔ اس کی حالت بھی ساس سے کچھ بہتر نہ تھی۔ اسے ایک کمرے میں بند رکھا گیا کہ لوگ نہ آئیں۔ ایک دن وہیں پر اس نے بھی جان دے دی۔ ان سب کے بعد بھی بابر فخر سے بتاتا، میری بیوی نے میری ماں باپ کی بہت خدمت کی، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے۔ ماں باپ تو چلے گئے، لیکن ان کی آہوں نے پیچھا نہ چھوڑا۔ مکافات عمل تو اٹل ہے، قدرت تو سب کا حساب رکھتی ہے، ہر ایک کو اس کے کیے گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ شازیہ کے بڑے دونوں بیٹے ہر وقت آپس میں لڑنے لگے۔ بابر نے مجبور ہو کر ایک کو باہر بھیجا اور دوسرے کو پاکستان میں دکان ڈال دی۔ تیسرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور دماغی مریض بن گیا۔ چوتھا بیٹا غلط صحبت میں پڑ گیا، باقی 2 کی بھی ایسی ہی حالت تھی۔ بڑی بیٹی کی شادی کے 5 سال بعد 4 بچوں کے ساتھ ماں باپ کے در پر آ کر بیٹھ گئی۔ ان 5 سالوں میں بھی شوہر جب مرضی ہوتی گھر سے نکال دیتا، اور ایک بار تو بیوی کے میکے آ کر اپنے سسر کو محلے والوں کے سامنے مار کر گیا، اور بعد ازاں اس کی بیٹی کو طلاق دے ڈالی اور بچوں کو اپنانے سے انکار کر دیا کہ یہ بچے میرے ہیں ہی نہیں۔ دوسری بیٹی کا گھر تو بسا رہا، لیکن نندوں نے اسے بہت تنگ کر رکھا تھا۔ تیسری بیٹی بھی ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ البتہ طلاق تو نہیں ملی، لیکن سسرال والوں نے بیٹے کو جائیداد سے عاق کر دیا۔ ایک بیٹی کی 2 جگہ منگنی ہوئی، دونوں دفعہ ٹوٹ گئی۔ بیٹا جو باہر گیا تھا وہاں چوری کرتے پکڑا گیا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس بھیج دیا گیا۔ جس بیٹے کو دکان ڈال دی تھی، وہ اپنے آوارہ دوستوں کو دکان پر بٹھائے رکھتا، جس کی وجہ سے گاہکوں نے آنا چھوڑ دیا اور یوں وہ دکان بھی بند ہو گئی۔
شازی اور بابر یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کسی نے تعویذ کروائے ہیں اور اسی چکر میں آئے روز یا تو وہ پیروں کے پاس جاتے ہیں یا پیر ان کے گھر آتے ہیں۔ جو پیسے آتے وہ پیروں پر لوٹا دیتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سمجھ سکے کہ یہ تعویذ کا اثر نہیں بلکہ ان کے ماں باپ کی آہ ہے جو مرتے دم تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ہاں، اگر پیروں کی بجائے اللہ کا رخ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے سوچنے سمجھنے اور توبہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے، کیونکہ ان کے گناہ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر رحم نہیں آتا۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ سمجھ نہیں پاتے اور صحیح راستے پر آنے کی بجائے الٹے راستوں پر نکل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے، آمین۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔